سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد اللہ بے پرواہ لم یلد ولم یولد نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے. میری تقریر کا عنوان توحید باری تعالی. میرے جیسا آدمی کیا توحید بیان کرے گا؟
توحید کے لیے تو ایک بڑا وسیع علم چاہیے، اس لیے کہ توحید ختم ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید شروع کر دے آدمی تو یہ تو ختم ہی نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کیسے بیان کریں؟ بہرحال اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے کہ ہم بھی اس نیکی کے کام میں اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کچھ دو بول ہی بول دیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں توحید نظر نہ آئے، توحید ٹپکنا نہ، توحید کی جھلک نہ نظر آئے، کوئی ایسی چیز۔ آپ اپنے سر سے پاؤں تک لے کر دیکھیں تو توحید ہی توحید ہے، کسی چیز کو بھی، کوئی چیز بھی ہے۔ یہ آپ کے سامنے گلدستے رکھے ہوئے ہیں، دیکھیں، یہ بناوٹی نہیں ہے، یہ حقیقی ہیں، پھول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیسے رنگ بھرے ہیں، کوئی مائی کا لال ہے کہ اس جیسے رنگ پکے رنگ بھر لے، کوئی بھی نہیں۔ بہرحال اسلام کے شعبے ہیں اور ان شعبوں کے اندر سب سے اہم ترین جو شعبہ ہے وہ توحید باری تعالی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، اس کے معنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، منفرد ماننا، اکیلا ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ اور توحید اگر سیکھنی ہو نا، توحید اگر سیکھنی ہو تو جماعت المسلمین میں آ جائیں۔ اگر توحید کا مزہ لینا ہو، پکے معاہد بننا چاہتے ہو تو جماعت المسلمین میں آ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ توحید یہ ہے، توحید ان کے پاس ہے۔ ہم جن کو معاہد سمجھتے ہیں وہ ان کو تو اس کی خوشبو بھی نہیں آئی، وہ کیا معاہد ہے؟ انہوں نے تو ایک معاہدی کا جو ٹھپا لگا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس مقام میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل انما الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ اے رسول آپ کہتے ہیں واضح الفاظ میں، پورا قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید سے بھرا پڑا ہے۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیں، ہر لفظ میں آپ کو توحید نظر آئے گی، ہر دعا میں آپ کو توحید نظر آئے گی، توحید ہی توحید ہے۔ تو فرمایا قل انما الہ واحد، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ الہ، کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں تمہارے شرک سے جو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہو بیزار ہوں، بری ذمہ ہوں۔
مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ تعالی ایک ہے اور وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ مجھے ایک ہی مانا جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر توحید بیان کریں تو توحید ختم نہیں ہوتی. جیسے اس کی حمد بیان کریں تو ہم ختم ہی ہونے کو نہیں آتے. یعنی اس بات کو سن لیں، اگر سمندر سے ہی بن جائے اور یہ درخت جو دنیا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، جتنے بھی درخت ہیں، ان سب کی کلمیں بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، میرے رب کی ہم بیان کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے، یقین کر لیں وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، وہ کلمیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ تعالی کی حمد و ثنا کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اگر کلمے درخت بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے بعد 7 اور سمندر سیاہی بن جائے تو یہ سارے کے سارے سمندر سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی ما نفذت کلمات اللہ، اللہ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی. پتہ ہے سمندر کی کتنی سیاہی ہو. ایک دعا ہم لیتے ہیں نا تو دعا بھی مہینہ بھر چل جاتی ہے. یہ تو سمندر ہے، ایک سمندر نہیں 7 سمندر اور، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی. قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، برمنا کہہ دیجئے کہ کسی نے بھی کچھ نہیں بنایا ہے، کسی نے بھی کچھ نہیں بنایا ہے، ان سب چیزوں کا خالق اللہ ہے. یا ایھا الناس ربکم الذی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. خالق کون ہے؟ اللہ ہے. تو جو خالق ہوگا وہی تو حاجت روا اور مشکل کشا ہوگا، وہی دادا و دستگیر ہوگا. یہ دنیا والے کیا غریب النواز ہوں گے، کیا داتا ہوں گے. اور داتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تعلیم تھی کہ اللہ سے مانگا جائے، اور مانگنا بھی اللہ تعالیٰ سے چاہیے. آپ مانگ کر تو دیکھیں اسے، وہ تو دیتا ہے، ہم لیتے نہیں. ہمیں لینے کا اس سے ڈھنگ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا. آپ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے کا سلیقہ آتا ہو فرما. ہمیں وہ ڈھنگ سکھا، وہ طریقہ سکھا جس سے ہم تجھ سے مانگے اور تو ہم پر اپنا رحم و کرم برسا دے. فرمایا کل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. کوئی چیز، میں کتنی چیزوں کا نام لوں، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن ہم اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے.
دھیان ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے. تو فرمایا وہ الواحد القہار، وہ ایک ہے اور سب پر غالب بھی ہے. یہ نہیں کہ کوئی اس کی بادشاہت کے اندر بغاوت کرنا چاہے تو وہ اس سے بچ جائے گا. نہیں، وہ غالب ہے، ہم مغلوب ہیں، ہر وقت مغلوب ہی رہیں گے. وہ غالب ہے. تو اللہ کے بندو توحید سیکھے. توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسلام اور ایمان کی روح ہے. جسم میں جس طرح جسم میں روح ہوتی ہے نا، اور روح ہو تو جسم باقی ہوتا ہے، اس طرح اسلام اور ایمان باقی رہے گا جب اس کے اندر توحید ہوگی. توحید نہیں ہوگی تو یہ خلط ملط، یہ امیزش والا ایمان، یہ امیزش والی نمازیں اور یہ حج اور روزے آ جائیں، یہ اللہ تعالی کے یہاں قبول نہیں ہوں گے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. اللہ جس طرح ہم ملاوٹ والی کوئی چیز پسند نہیں کرتے، ہمارا جی نہیں کرتا کہ ہم ملاوٹ والی کوئی چیز پسند کریں، کھائیں پیئیں، تو اللہ قبول حاکمین کیسے پسند کرے گا کہ اس کے لیے ملاوٹ والی نماز لے آؤ، ملاوٹ والا حج لے آؤ، ملاوٹ والے روزے لے آؤ، آ جاؤ. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ خالص چاہتا ہے. اللہ للہ دین الخالص. اللہ تعالی خالص دین پسند کرتا ہے. جب ہم اپنے لیے خالص دین پسند کرتے ہیں تو وہ کیسے ملاوٹ والا دین پسند کرے گا؟ نہیں، دین کو بھی خالص رکھیں. اور یہ دین کو خالص آپ جماعت المسلمین میں آ کر ہی رکھ سکتے ہیں. بات تو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جماعت المسلمین سے بیعت لے کر آپ چاہیں کہ ہم اپنے دین کو خالص رکھیں، اللہ کے دین کے خالص پر عمل کریں. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا، یہ تو ذہن سے باہر نکال دیں. یہی باتیں تو لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں نا، لگتی ہیں تو لگنے دو. بہرحال بات اصل میں در حقیقت یہی ہے کہ دین کو خالص رکھنا ہو. فرمایا قل انما یوحی الی، سورہ انبیاء میں. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے میری طرف یہ وحی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی کی ہے. کیا وحی کیا؟ وَأَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ جو ہے، تمہارا حاجت روا مشکل کشا جو ہے، تمہارا داتا و دستگیر جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ یہ ساری مرادیں پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے. صرف ہماری نہیں، پوری مخلوق کی. کوئی بھی مخلوق ہو، یہ بے زبانیں جو ہیں ان کی دعائیں کون سنتا ہے؟ یہ جو بے زبان ہیں، جن کی زبان نے بول نہیں سکتے، یہ کس خانقاہ کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں جا کر دعا کرتے ہیں. انسان بھی جو ہے نا وہ اصل میں وہ عقل، وہ شعور نہیں آئی اس کے اندر. اولئک کالانعام بل هم اضل. فرمایا یہ چوپایوں کے مانند ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. کہ خرگوش تو نہیں جاتا کسی خانقاہ پہ، یہ دوڑتا ہوئے جا رہا ہے. اور کوئی بھینس نہیں جاتی کسی خانقاہ کے اوپر، یہ چادر لے کے جا رہا ہے. کوئی گائے نہیں جاتی، یہ ڈھول ڈمکے لے کے جا رہا ہے وہاں پہ.
کبھی آپ نے دیکھا گایوں کا بیلوں کا ریوڑ ایسا کو بھینس کا ریوڑ وہ جا رہا ہو کسی خانقاہ کے اوپر کسی دربار کے اوپر اور چادر لیے لے کے جا رہا ہوں جی میں وہاں چڑھانے جا رہا ہوں ہماری اولاد کوئی نہیں ہوتی ہمارے بچے کوئی نہیں ہوتے کوئی جاتا ہے ایک دلیل دے دو ایک ثبوت کے طور پر پیش کر دو کہ ہم نے فلاں جگہ فلاں مقام پر دیکھا وہاں گائے جو ہے وہ جا رہی تھی خانقاہ کے اوپر کہ ہمیں ہمارے بچے نہیں ہوتے تو یہ ہمیں بچے دیں گے کبھی دیکھا آپ نے خرگوش کے کیسے اچھے بچے ہوتے ہیں خرگوش کے دیکھیں آپ نے ان کو کون دیتا ہے یہ توحید ہے ان جانوروں سے توحید کو سیکھو اللہ کے بندو صرف نمازیں پڑھتے رہنا تہجد پڑھتے رہنا رات پر عبادت یہ جی وہ ہمیشہ روزے رکھ رہا ہے یہ ہر سال حج کے لیے جا رہا ہے یہ بڑی زکات دیتا ہے بڑی خیرات کرتا ہے اور جا کر درباروں کے اوپر چپتا ہے یہ تو ساری سطح ناف ہے کوئی چیز جو ایسی نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگ رہی ہو فرمایا انما الہکم الہ واحد تمہارا الہ تو ایک الہ ہے تمہارا حاجت روا تو ایک حاجت روا ہے آپ اپنے کو دیکھیں آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نہ زبان کام کرتی تھی نہ ہاتھ کام کرتے تھے نہ پاؤں کام کرتے تھے تو وہاں آپ کو کون روزی دے رہا تھا کون ہوا دے رہا تھا کون زندہ رکھے ہوئے تھا آپ بتائیں نا وہاں کون تھا وہ زبان بھی کام نہیں کرتی تھی ہاتھ بھی کام نہیں کرتے تھے پاؤں بھی کام نہیں کرتے وہاں آپ کو روزی دے رہا ہے صاف شفاف آپ کے منہ میں وہ خون نہیں جا رہا یہ دنیا کے ذریعے اس کے ذریعے جو آپ کو روزی مہیا ہو رہی ہے اور جب آپ باہر آئے تو اللہ تعالیٰ نے صاف شفاف دودھ جو ہے آپ کو پلایا 2 سال تک آپ وہ دودھ پیتے رہے جب آپ بڑے ہو گئے چلنے پھرنے والے ہو گئے بولنے والے ہو گئے تو آپ کہتے ہو کہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی جو ہے واپس نہیں کرتا ان کی رد نہیں کرتا کتنی بری حرکت ہے جب آپ ماں کی پیٹ میں تھے اور جب آپ 2 سال تک کے تھے آپ کے منہ میں صاف شفاف روزی جاتی رہی اب جب آپ بڑے ہو گئے تو منہ میں سگریٹ لگا لی نسوار ڈالنے لگے شراب پینے لگے جو گن گزر جو ہے وہ اپنے منہ میں ڈالنے لگے تو یہ اب آپ بتائیں آپ اپنے جان کے ساتھ خود نا انصافی کر رہے ہیں یا کہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اللہ کے لیے سوچو سمجھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سنو توجہ کے ساتھ سنو اور وہ فکر کے ساتھ سنو ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک اس بات میں شک ہی نہیں ہے جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ خواہ کوئی بھی ہو نبی ہو ولی ہو غوث ہو کوئی بھی ہو لن یخلقوا ذبابا وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے تم تو اس سے جا کے اولادیں مانگتے ہو بڑی حیران کن بات ہے عقل ہی میں نہیں آتی ان کی جس کے پاس جا رہے ہیں اولاد کے لیے اس کی اپنی اولاد ہی کوئی نہیں ہے حساب لگا اس کی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے لیکن اس کے پاس جا رہے ہیں بیٹا مانگنے کے لیے وہاں ہر جمعرات کو جا رہے ہیں ہر اتوار کو جا رہے ہیں لن یخلقوا ذبابا وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے بچہ دینا تو ایک طرف ہے وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ اگرچہ وہ سارے کے سارے
تم تو ایک کے پاس گئے تھے نا، اگر سارے بھی وہ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تب بھی وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر وہیں یسلبہم الذباب شیئا، وہ بیٹا دینا تو الگ بات ہے، تھوڑی سی چیز، معمولی سی چیز، یہ قرآن مجید ہے، یہ لا ریب فی، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو غور سے سنیں۔ اگر مکھی ان سے کچھ چیز چھڑا کر لے جائے تو لا یستنقذوہ منہ، وہ اس مکھی سے وہ چیز بھی نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں اس چیز سے بے بس ہیں۔ جس سے مانگا جا رہا ہے، مانگنے والا بھی اور دینے والا دونوں بے بس ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کیا ہے؟ عباد امثالکم، وہ تمہاری مثل آدمی ہیں۔ اگر تمہیں کوئی کمانڈ ہے نا تو ان کو بلا لو گا، چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کی جواب دیں، ہو نہیں سکتا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ہماری مسجد تھی بدجنگ میں، تو وہاں جو سائن تھا وہاں کا، وہ برابر بھی ہمارے بالکل برابر میں، یہ مسجد کا دروازہ، یہ خانقاہ کا دروازہ ہے۔ کہنے لگے آپ کے بیٹے نے، عبداللہ نے جو ہے وہ بابی کی اینٹیں کھیڑ دی ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا چلو آپ بابی کے پاس جاتے ہیں دونوں۔ اب اگر اس نے بتا دیا کہ عبداللہ نے توڑی ہیں تو آپ دیکھنا میں اس کی پٹائی تمہارے سامنے کروں گا، اور اگر اس نے نہ بتایا تو پھر آپ اپنا فیصلہ کر لیں۔ جب میں نے 2-3 دفعہ اس کے سامنے لے کر کہا تھا تو وہ پھر مجھ سے معافی کہنے لگا، شاہ صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اتنے بے وقوف ہیں اللہ کے بندوں، جب تم ان کو مانتے ہو تو کم از کم وہ تمہاری پکار کا جواب تو دے۔ نہیں، کوئی بھی نہیں دے سکتا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک نہیں، وہاں تو ایک ایک جا کے کہے گا نا، دو نہیں بیان کر سکتے۔ یعنی اگر آپ کسی زندہ پیر کے پاس جاتے ہیں تو آپ ایک ایک بیان کریں گے تو وہ ایک ایک کی سنے گا، دو کی نہیں سنے، کہے گا نہیں گڑبڑ ہو رہی، دو نے بات کرو، ایک ہی بات کرو۔ اور اگر اس کے پاس ایک اس کی زبان والا جاتا ہے اس کو تو وہ سمجھ لے گا، تو اگر انگریزی والا جاتا ہے اس کو بے نہیں آتی عربی تو وہ کیا سنے گا، سمجھے گا میرے سامنے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اس اللہ کی ذات کے سامنے انسان نہیں، جن نہیں، چرند پرند نہیں، ساری چیزیں بیک وقت مانگے تو اللہ کی قسم وہ سب کی دعا سنتا ہے۔ یہ ہے وہ رب، یہ وہ اللہ ہے، اس پر ہی مان لائے آپ۔ ریت کے ذرے کس کی گنتی میں بتاؤ؟ ریت میں اور آپ سب اللہ پر ایمان لائے، وہ ساری اللہ کے ہاں گنتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو اوپر بال ہیں یہ ہمارے اپنے بال ہیں، ہماری گنتی میں نہیں ہیں، ہمارے اعداد و شمار میں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی گنتی میں ہے کہ اس بندے کے جسم پر کتنے بال ہیں۔ وہ ایک نہیں، سب انسانوں کی، وہ انسان ہی نہیں، جتنے بیل ہیں، بکریاں ہیں، جتنے بھی بال ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی گنتی میں ہیں۔ اس اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، اگر ایمان لاؤ گے تو نجات ہوگی، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو سارے اعمال جو وہ ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، اور آپ قیامت کے دن ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائیں گے، کاش کہ ہم نے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا. اگر زمین بھر کر بھی اللہ تعالیٰ کے